أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری امت کی ہدایت اور رشد کے لیے اس دنیا میں بھیجا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. ویسے تو اللہ کے انگنت احسانات ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو گن گن کر تھک جاؤ گے، وہ نعمتیں پوری نہیں ہو سکیں گی، اس کا شمار کرنا ممکن نہیں. لیکن اس نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیا. فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جبکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک فرد رسول بنا کر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ. اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. اور ان آیات کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور ان کو قرآن سکھاتا ہے، والحکمہ اور حدیث سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ بہت بڑی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے. وہ لوگ جنہوں نے سمجھ کر دین کو قبول کیا ہے، توحید و سنت کو اپنایا ہے، وہ اس آیت کو بخوبی سمجھتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے وہ قبر پرست تھے، پیر پرست تھے، اکابر پرست تھے، قبروں کے پجاری، قبروں کا طواف کرنے والے، مرے ہوئے لوگوں سے بھیک مانگنے والے، اولاد طلب کرنے والے، ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنے والے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے، قبروں کی خاک چھانتے پھر رہے تھے. اور شکر کرنا چاہیے اللہ کا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید جیسی نعمت دی، وگرنہ وہ بھی آپ کی ہی طرح انسان ہیں جو قبروں پر سجدے کر رہے ہیں، قبروں پر قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، رکوع کی حالت میں کھڑے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں مرنے والوں سے جو ان کے قدموں کے نیچے ہیں، اس کو چھوڑ کر جو ہم سب سے اونچا ہے.
اس سے مانگ رہے ہیں جو ہمارے قدموں کے نیچے ہے، مدفون ہے، جس کی ہڈیاں گل گئی ہیں، عرصہ ہوا اس کے گوشت کو کیڑے کھا گئے، سننے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، دیکھنے کے قابل نہیں، پکڑنے کے قابل نہیں، پکڑانے کے قابل نہیں، اس کو پوج رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ توحید جیسی نعمت آپ کے سینے میں رکھ دی ہے۔ اب آپ قبر پرستی سے بچ گئے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ گئے، جھولی پھیلانے سے بچ گئے۔ ایک ہی رب ہے جس کے سامنے جھکتے ہو، جس کے گھر کا طواف کرتے ہو، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، جس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو، جھولی کو دراز کرتے ہو، جس پر توکل کرتے ہو، جس پر بھروسہ ہے تمہارا، جس کا خوف تمہارے دل میں ہے، جس سے امید باندھے ہوئے ہو، وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے ربی و ربکم۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ میرا بھی رب ہے، اور اے کافرو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف دروں سے ہٹا کر، مختلف دروازوں سے ہٹا کر، مختلف درباروں سے ہٹا کر اپنے گھر کا سوالی بنا لیا، اپنے گھر کا عابد بنا دیا، مسجود بنا دیا کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ وہ مسجود ہے، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، عاجزی انکساری اس کے سامنے کر رہے ہیں، تذلل اپنے آپ کو گرانا، اس کو بڑا ماننا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، اپنے آپ کو ذلیل کہنا، اس کو اکبر کہنا، اس کو بڑائی والا ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے، وگرنہ ہم میں کوئی ایسے گن نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انعام سے نوازا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ماننا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا اگر تم شکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کو مناؤ، اس کو راضی کرو، اس سے مانگو، وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکو، وہ خوش ہوتا ہے، اس کے سامنے عاجزی کرو، وہ تم کو بڑا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بلند فرما دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے، ہدایت کے ملنے سے پہلے، میں خود بھی اور آپ لوگ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اب ہدایت عطا فرمائی ہے، کھلی گمراہی میں تھے۔ اگر اللہ کا یہ احسان نہ ہوتا امت پر تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے 3 بیٹے خلاد، معوذ اور معاذ، تینوں مسلمان ہو گئے، مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان کے ساتھی معاذ ابن جبل نے بھی مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان کی ماں ہند نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عمر بن جموح ایک سخی انسان تھے، بہادر انسان تھے، بنو سلمہ قبیلے کے سردار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ابھی تک ہدایت نصیب نہیں کی تھی۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگے، مصعب بن عمیر آیا ہوا ہے، میری اولاد کا دھیان کرنا، کہیں یہ ان کے ہاتھوں نہ چڑھ جائے، دین سے منحرف نہ ہو جائے، آباء و اجداد کا دین نہ چھوڑ دے۔ کہا نہیں، وہ آباء و اجداد کے دین پر ہیں، منحرف نہیں ہوئے، لیکن کیا تم نے اپنے بیٹے کی بات سنی ہے جو اس نے مصعب بن عمیر سے سنی تھی؟ عمر بن جموح کے تیور بدل گئے یہ بات سن کر کہ یہ بھی مصعب بن عمیر کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ کہنے لگا، افسوس ہے مجھ پر کہ مجھ کو پتہ بھی نہیں لگا اور میرا بیٹا بے دین ہو گیا، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھا۔ بیوی کہنے لگی، نہیں، حوصلہ نہ ہاریے،
آپ کے بیٹے نے دین نہیں چھوڑا ہے، بے دین نہیں ہوا ہے۔ ویسے ہی مصعب بن عمیر کی مجلس میں گیا تھا، اس نے ایک بات کہی، یہ اس نے یاد کر لی، آپ اس کی بات سنیے تو صحیح، وہ کہتا کیا ہے۔ عمر بن جموح نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگا، مصعب بن عمیر کی مجلس میں تم گئے تھے، تم نے اس سے کوئی بات سنی تھی، مجھے بھی سناؤ کیا سن کر آئے۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا، مصعب بن عمیر کی زبان سے سن کر آیا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس اہل زبان کو ہی آ سکتی ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں۔ وہ اس کی اس مختصر سی صورت کو سنتے ہی پوچھنے لگا، کتنا عمدہ کلام ہے یہ، اور کیا مصعب بن عمیر کا کلام باقی بھی ایسا ہی عمدہ ہے؟ بیٹا کہنے لگا، اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے، اور ابا جان افسوس ہے آپ پر، آپ کے قبیلے کے سارے افراد مسلمان ہو گئے، انہوں نے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور آپ اب تک اسلام لانے سے دور ہیں۔ سوچ کر کہنے لگا، جب تک میں اپنے بت سے مشورہ نہ کر لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے لکڑی، بہترین لکڑی کا ایک بت جس کا نام منات تھا، ہر قبیلے کا سردار اپنے گھر میں بت رکھا کرتا تھا، اس نے بھی منات نامی ایک بت اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، بہترین عمدہ لکڑی سے تیار کیا، اس کا خوب خیال کرتا، اس کو صبح کو عطر لگاتا، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہاتھ باندھ کر، کہنے لگا جب تک کہ میں منات سے مشورہ نہ کر لوں میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بیٹا کہنے لگا، بابا یہ لکڑی کا بت ہے جو سننے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں۔ نوجوانوں جن کے والدین ابھی تک قبر پرست ہیں، عمر بن جموح کے بیٹے کا یہ پیغام اپنے ان والدین کو بھی پہنچاؤ۔ بابا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی قبروں کے تم طواف کرتے ہو، جن کو تم داتا کہتے ہو، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، جن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، جھولی دراز کرتے ہو، بابا یہ سننے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں۔ رب کا فیصلہ قرآن میں موجود ہے، اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ لوگ مولوی گمراہ کرتے ہیں، نوجوانوں کو کہتے ہیں یہ ساری آیات بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی جو توحید کی آیات ہیں کہ یہ دیکھنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، دینے کے قابل نہیں، لینے کے قابل نہیں، اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کو قبول کرنے کے قابل نہیں۔ مولوی کہتے ہیں کہ یہ ساری آیات بتوں کے بارے میں ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے، عام آدمی بھی جانتا ہے بت لکڑی اور پتھر کے ہوتے ہیں، مرتے نہیں۔ یہاں تو اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے جو مر چکے ہیں، اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ تک پتہ نہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ اگر یہ آیات توحید کی بتوں کے بارے میں ہیں تو کیا بتوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ کیا بت مرا کرتے ہیں؟ کیا بتوں کو شعور ہوتا ہے؟ بت لکڑی اور پتھر کے ہوتے ہیں۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں چاہے وہ کسی مسلک اور کسی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، بتوں کے بارے میں تو واقعی ان کا ایمان ہے، نہ یہ بولنے کے قابل، نہ یہ دیکھنے کے قابل، نہ کچھ کرنے کے قابل۔ اپنے والدین، رشتہ داروں، برادری، بزرگوں تک یہ پیغام پہنچا دو۔ بزرگوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم نظر و نیاز دیتے ہو، جن کی عظمت کو تم نے اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے، جن کے خوف سے تم تھر تھر کانپتے ہو، جن کی امید تم نے اپنے دل میں بٹھا رکھی ہے،
یہ لوگ وہ ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ بیٹے کی یہ توحید والی بات سن کر کہنے لگا خاموش، میں نے کہہ جو دیا ہے کہ جب تک منات سے مشورہ نہ کر لوں اس وقت تک میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بیٹا خاموش ہو گیا۔ عمر بن جموح کی ایک ہی ٹانگ تھی، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر یہ بت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، پہلے اس کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کے گن گا رہا ہے کہ تو کرنے والا ہے، تو بھرنے والا ہے، جو تیرے در پر آ جائے تو سوکھی کو ہری کر دیتا ہے، اولاد سے نوازنے والا ہے، قسمتوں کو بدلنے کے قابل ہے، تیرے ہاتھ میں ہر کچھ ہے، برائی بھی تیرے ہاتھ میں، اچھائی بھی تیرے ہاتھ میں۔ پہلے اس کی تعریفیں کرتا رہا، پھر اس کے سامنے اپنا مدعا رکھا، کہنے لگا میں ایک مشکل میں پھنسا ہوں، عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہوں، مصعب بن عمیر آیا ہوا ہے اور تجھے پتا ہے وہ تیرے خلاف ہی باتیں کر رہا ہے، میں نے اس کا کلام سنا ہے، کلام بڑا عمدہ ہے، اب پتہ نہیں میں تجھ سے فیصلہ کروانے کے لیے آیا ہوں، مجھ کو مشورہ دے، میں مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر بیعت کروں یا نہ کروں، اس کے عقیدے کو مانوں یا نہ مانوں، اسلام کو قبول کروں یا نہ کروں۔ اب یہ ہاتھ باندھ کر اپنی عرض اس بت کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ بت خاموش، جیسے قبر والا خاموش، ایسے ہی بت خاموش، نہ سن سکے نہ جواب دے سکے۔ عمر بن جموح تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا افسوس ہے مجھ پر، میں نے تجھ کو ناراض کر دیا، مجھے پتا ہے تو ناراض ہو گیا، آئندہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے سامنے کوئی ایسی گستاخانہ بات نہیں کروں گا، میں اب کچھ دنوں کے بعد پھر آؤں گا، میں پھر تیرے سامنے یہی بات رکھوں گا، اگر جب تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا مجھ کو مشورہ دے دینا کہ یہ کچھ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ یہ کہہ کر اپنے بت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر اللہ کا نبی نہ آتا، یہ قرآن نہ اترتا، نبی کی احادیث ہم تک نہ پہنچتی، ہم بھی اور باقی امت بھی گمراہی کا شکار رہتی۔ عمر بن جموح کے بیٹے نے اس منات کو اٹھایا اور نالی میں ایک رات کو پھینک دیا۔ جب عمر بن جموح سویا ہوا تھا، نالی میں اس کے بت کو پھینک کر اپنے گھر میں چلے آئے۔ صبح کو یہ عبادت کرنے کے لیے، بت کی عبادت کرنے کے لیے، جیسے ہمارے مسلمان دکان کھولنے سے پہلے علی حجویری کے دروازے کی زنجیر جا کر بجاتے ہیں، اس کے غلے میں پیسے ڈالتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارا دھیان رکھنا، گاہک زیادہ بھیجنا، ہم نے تیری نیاز پوری کر دی ہے، شام کو اور بھی دے دیں گے تجھ کو، لیکن ہمارا خیال بھی رکھنا۔ ایسے ہی عمر بن جموح صبح کو اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہ صبح کو تلاش کر رہا ہے میرا منات کہاں ہے، میرا معبود کہاں ہے جس کی میں عبادت کیا کرتا تھا، غائب۔ وہ گورنر جو پشاور کا گورنر تھا بے دین تھا، دیندار نہیں تھا، اس نے لاہور کی سڑکیں کھلی کرنا چاہیں۔ وہاں ایک گرم بابا کا دربار تھا، جس کی شادی نہیں ہوتی تھی، وہ وہاں پر گرم بابا کے دربار پر پہنچتا تھا اور سمجھتا، یقین رکھتا تھا کہ میری اب شادی ہو جائے گی۔ اس نے بلڈوزر والے منگوائے، گرم بابا کی قبر پر بلڈوزر کھڑے کر دیے، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ بلڈوزر قبر کو اب منہدم کریں گے۔ کہنے لگا بدبختو، رات کو گرم بابا میرے خواب میں آیا تھا، میں نے زیارت کی تھی، یہ مجھے کہہ رہا تھا باہر سڑک پر بڑا شور ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، میں نیچے لیٹا ہوا ہوں، نیند بھی نہیں آتی ہے، آرام بھی نہیں کر سکتا ہوں، اس نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ مجھ کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے، میں اس کو منتقل کر رہا ہوں دوسرے علاقے میں جو پرسکون جگہ ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، برف باری وہاں ہوتی ہے، میں اس کو وہاں منتقل کر رہا ہوں، وصیت اس کی اپنی ہے۔
اور شیطان جانتا تھا کہ نہیں اس کی کوئی وصیت نہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ سڑکیں کھلی کرنی تھی، اس لیے گرم بابا کا مزار بھی اور ٹھنڈے بابا کا مزار بھی، جو مزار راستے میں آتے رہے یہ بلڈوزر کے ساتھ اڑاتا رہا اور کہتا رہا ان بزرگوں نے مجھے وصیت کی ہے کہ شور والے علاقے سے مجھے ایسے علاقے میں لے جاؤ، بحریہ ٹاؤن لے کر جاؤ نا، جہاں آرام سے میں رہ سکوں، کبھی بجلی بھی نہ جائے۔ ہمارے لوگ یہاں سے منتقل ہوتے ہیں آبادی میں سے، اب بحریہ ٹاؤن میں چاہے مسجد ہو یا نہ ہو، نماز باجماعت ملے یا نہ ملے، اور اگر کسی کی مسجد ہوگی وہ ہوگی جو عصر کی نماز کو مغرب کے وقت پڑھنے والے ہیں، مؤخر کر کے نماز کو، جس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نماز منافقین کی نماز ہے، ایسی نماز پڑھنے والوں کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ جاتے کیوں ہیں؟ جی وہاں بڑا سکون ہے، بجلی نہیں جاتی ہے، آرام ہے، شور نہیں ہے، یہاں تو بہت شور ہے۔ وہ بابے بھی درباروں والے اس گورنر کو کہتے رہے، التجائے کرتے رہے ہمیں بھیجو یہاں سے۔ بابے سارے غائب، جیسے عمر بن جموع کا منات غائب، ایسے ہی پشاور کے سارے بابے غائب۔ دیکھتا ہوا تلاش کرتا ہوا پہنچا، دیکھا نالی میں پڑا ہے۔ کہنے لگا کتنے بڑے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے معبود کو نالی میں پھینک دیا، اور تیرا معبود اتنا بیکار ہے کہ وہ عابدوں کے ہاتھوں نالی میں گر رہا ہے، گندگی میں ملوث ہو رہا ہے، گندگی میں لت پت ہو رہا ہے، اس کو اتنی بھی خبر نہیں اور اس میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان کے ہاتھوں کو روکے۔ اٹھایا، نہلایا، وہاں پھر رکھ دیا۔ اگلی رات پھر ہوا، عمر بن جموع خراٹے لے رہے ہیں، ان کے بیٹے منات کو اٹھاتے ہیں اور کنویں میں الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ اگلے دن پھر یہ تلاش کرتے ہوئے وہاں سے نکالتا ہے، پھینکنے والوں کو گالیاں دیتا ہے، پھر لا کر اس کو نہلاتا ہے، کپڑے پہنا کر عطر لگا کر رکھ دیتا ہے۔ اب اس مرتبہ اس کی گردن میں تلوار ڈالتا ہے، کہنے لگا یہ تلوار ہے، اس کی حفاظت، اس سے اپنی حفاظت کرنا، گردن قلم کر دینا، چاہے پھینکنے والا میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی تجھے اٹھانے آئے اس تلوار کے ذریعے سے اس کی گردن کو اڑا دینا، میں تجھ کو اجازت دیتا ہوں، خون معاف۔ ان کے بیٹوں نے پھر اٹھایا اور مرے ہوئے کتے کے ساتھ اس معبود کو باندھ کر پھینک دیا۔ تیسرے دن یہ تلاش کرتا ہوا پہنچا، دیکھا کہ میرا معبود کتے کے ساتھ اکٹھا پڑا ہے۔ کہنے لگا اگر تو معبود ہوتا تو اور کتا اکٹھے کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر اللہ کے نبی نہ آتے، مصعب بن عمیر کو نہ بھیجتے، مصعب بن عمیر لوگوں کو توحید کی دعوت نہ دیتے، تو عمر بن جموع کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمر بن جموع لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، تو عمر بن جموع کبھی بھی لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل نہ ہو سکتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے آخری نبی کو بھیجا جو ہماری ہدایت کا سبب بنا، اور ہم توحید کو اپنا کر اللہ کی جنت کے حقدار بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، رسول آ گیا، من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ گیا، تمہاری برادری کا، تمہارے قبیلے کا، تمہاری نسل کا، اور لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارا رسول تو نور من نور اللہ۔ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، عبداللہ کا لخت جگر آیا ہے، آمنہ کا لال آیا ہے، ابو طالب کا بھتیجا آیا ہے، عبد المطلب کا پوتا آیا ہے، عائشہ کا شوہر آیا ہے، فاطمہ کا بابا آیا ہے، حسن اور حسین کا نانا آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نور من نور اللہ، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کے رشتہ دار، نہ اس کے داماد، نہ اس کے سسر، نور من نور اللہ، یہ تو اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ رسول پر ایمان ہے، یہ رسول کا انکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ،
یہ رسول آیا ہے تم میں سے آیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا رسول آیا ہے نور من نور اللہ. وہ بشر نہیں تھا، نور تھا. اور نور کا نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ رشتہ دار ہیں. جبریل کے باپ کا کیا نام ہے؟ جبریل کے پوتے کا کیا نام ہے؟ اس کے نواسے کا کیا نام ہے؟ کوئی نہیں. نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے رشتہ دار ہیں. نور کی اولاد نہیں، نور کی شادی نہیں. اگر اللہ کے نبی بھی نور ہیں تو یہ اولاد کہاں سے آ گئی؟ یہ سید کہاں سے بن گئے جنہوں نے دربار سجائے ہوئے ہیں، کاروبار چمکائے ہوئے ہیں؟ ہر کاروبار چمکانے والا اپنے نام کے ساتھ سید لکھ دیتا ہے. اس کا معنی دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس رسول کا ویسے انکار کر دیا ہے کہ اللہ نے جو رسول بھیجا ہم میں سے بھیجا، لیکن جس رسول کو ہم نے مانا وہ ہم میں سے نہیں، وہ تو نور من نور اللہ ہے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جس چیز سے تم کو تکلیف ہوتی ہے امت کے لوگوں وہ اس پر بڑی بھاری گزرتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ امت کے ان انسانوں پر جو تکلیف دہ چیز ہے یہ اس پر بھاری پڑتی ہے، بلکہ اس امت کے جانوروں پر بھی جو چیز بھاری پڑتی ہے اللہ کے نبی کو وہ بھی بڑی بھاری لگتی ہے، اس کی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ راستے میں سفر میں تھے. ایک پرندہ اللہ کے نبی کے سر پر پھر رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اپنے صحابہ سے پوچھا کس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا ہے گھونسلے سے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں رکھ کر آؤ. یہ نبی تو وہ نبی ہے عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم پر نہیں تمہارے دور کے پرندوں پر بھی بھاری پڑتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ اس پر بڑی بھاری پڑتی ہے، اس کو بڑا احساس ہوتا ہے. آپ نے فوراً اس کے بچوں کو، اس پرندے کے بچوں کو گھونسلے میں رکھوایا. اس کی ماں پرسکون ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک باغ میں داخل ہوئے. اونٹ نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور بلبلانے لگ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. آپ نے اس کے سر پر، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، اللہ کے نبی میں اس کا مالک ہوں. فرمایا اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے. کیا شکایت کی ہے اللہ کے نبی؟ فرمایا اللہ کے نبی نے، اس نے یہ شکایت کی ہے کہ تم کام مجھ سے زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کی اور اس اونٹ کے بارے میں نصیحت کر کے فرمایا کام اس سے اتنا لیا کرو جتنا یہ برداشت کر سکے، اور کھانا اس کو، چارہ اس کو زیادہ ڈالا کرو تاکہ اس کا پیٹ بھر سکے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ عام انسان تو عام انسان، اللہ کا ایسا نبی کہ جو جانوروں پر بھی شفیق ہے، مہربان ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی اس تکلیف کو رفع کیا جائے. آپ نے اس دور کے ایک رسم کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا اس وقت عرب کے لوگ جانوروں کا گوشت، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کر اس کو پکا لیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس طرح گوشت زندہ جانور کا کاٹے گا وہ مردار کھائے گا، حلال نہیں کھائے گا. آپ نے ایک جگہ دیکھا ایک جانور کو داغ دیا گیا ہے آگ سے. اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ آگ سے جانوروں کو نہ داغا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان کرو، جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرو. تم جب جانوروں کو ذبح کرنے لگو اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ جس چیز کو تم ذبح کر رہے ہو اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے. یہ وہ نبی ہے جو عام انسانوں کی بات تو ایک طرف رکھ دیجئے، جانوروں پر بھی رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، شفیق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین،
تمہاری منفعت کا، تمہارے فائدے کا خواہش مند ہے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان ہے۔ جو نبی اتنا مہربان ہو اپنی امت کے لیے، اتنا فکر مند ہو اپنی امت کے لیے کہ اللہ قرآن میں اس کا نقشہ بیان کر دے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو گے اس غم میں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا وہ اندرونی نقشہ بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی کتنے پریشان ہیں کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، یہاں تک کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کیا اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتا ہے ان النبی تعالی قول اللہ تعالی فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ اللہ کے نبی نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تلاوت کیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان لوگوں نے، یا اللہ ان بتوں نے، یا اللہ ان بزرگوں نے، یا اللہ جن کو یہ پوجتے ہیں، جن کے نام کے انہوں نے بت بنا رکھے ہیں، یا اللہ ان سب نے اضللن کثیرا من الناس، میری امت کے بہت سے افراد کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے۔ ہر نبی یہی دعا کرتا ہے، فانہ منی، وہ مجھ میں سے ہے۔ کون؟ فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا، فانہ منی، وہ میری جماعت میں سے ہے، وہ مسلمانوں میں سے ہے، میرے ماننے والوں میں سے ہے۔ وقال عیسیٰ ان تعذبہم فانہم عبادک، پھر اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا، وہ فریاد، وہ التجا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی، وہ پڑھی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، فانہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، تو نے ان کو پیدا کیا ہے، تو ان کا خالق ہے، تو ان کا مالک ہے، یہ تیری مخلوق ہے، یہ تیری مملوک ہے، تو ان کا رازق ہے، یہ تیرے مرزوق ہیں۔ فانہم عبادک، تجھے کوئی روکنے والا نہیں اگر تو ان کو عذاب دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر اللہ تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یا اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پوچھ سکتا ہے۔ تو نے نبی کے بیٹے کو جہنم میں پھینکا، نوح کے بیٹے کو جہنم میں پھینکا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو نے نبی کے باپ ابراہیم کے آزر کو جہنم میں پھینک دیا، تجھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے اللہ تو نے لوط کی بیوی کو جہنم میں پھینک دیا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے اللہ تو نے اپنے آخری نبی کے چچا ابو طالب کو جہنم میں پھینک دیا، یا اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، تو غالب بھی ہے سب پر، باقی سب مغلوب ہیں، چاہے نبی ہو، ولی ہو، نیک ہو، بد ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، تو غالب ہے، یہ مغلوب ہیں۔ الحکیم، تو حکمت والا ہے کہ نبی کے بیٹے کو کیوں نہیں جنت میں بھیجا، نبی کے باپ کو کیوں نہیں جنت میں بھیجا، اے اللہ تو نے نبی کے چچا کو کیوں نہیں جنت میں بھیجا۔ تو حکمت والا ہے، ساری باتوں میں حکمتیں ہیں، تیری اپنی پوشیدہ حکمتیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، بڑائی ہے کہ نبی پر بھی بلکہ انبیاء پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، جس کو چاہے جنت میں بھیجے اور جو اللہ کو نہ مانے اس کو چاہے جہنم میں بھیجے، چاہے وہ نبی کا بیٹا یا باپ کیوں نہ ہو اور نبی اس کے سامنے چوں بھی نہ کر سکے، بلکہ اگر سفارش بھی کرے، کہے بھی صحیح اللہ جانے والا ڈوبنے والا میرا بیٹا ہے، اللہ اس کو بھی جھڑک دے اور کہے اے نوح انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تو اپنے گمراہ بیٹوں کے یا کسی اور کے ایسی نصیحت
ان کے لیے ایسی دعا نہ کر بیٹھنا، التجا نہ کر بیٹھنا، اگر تو نے آئندہ ایسا کام کیا میں تجھ سے نبوت چھین کر جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دوں۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے واعظ و نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی ان کے لیے سفارش نہ کرنا۔ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، انت العزیز، تو غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے، اس میں اور کیا حکمتیں ہیں تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی التجا پڑھی، فرفع یدی، اللہ کے نبی نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، وقال اللہم امتی امتی وبکا۔ دونوں کی دعائیں اور التجائیں پڑھنے کے بعد رب کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کہا؟ امتی امتی وبکا، اے اللہ میری امت وبکا، اور رونے لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کا تذکرہ کر دیا اور کہہ دیا فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ ہو گیا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی کی اپنی امت کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، اور صرف ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ بلند کرنے کے بعد کہنے لگے امتی امتی وبکا، اللہ میری امت وبکا، اور رونے لگ گئے۔ فقال اللہ عز وجل، اللہ تعالی نے فقال اللہ عز وجل یا جبریل، اللہ تعالی نے جبریل کو طلب کیا، فرمایا یا جبریل، اے جبریل، اذهب الی محمد، جاؤ محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وربک عالم فاسأل ما یبکیک، میں تو جانتا ہی ہوں اور سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، فاسأل ہو، اے جبریل تو جا کر پوچھ، میں جانتا ہوں کیوں رو رہا ہے، لیکن جبریل تو جا کر پوچھ، ما یبکیک، اے اللہ کے نبی آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے۔ فاتاہ جبریل علیہ السلام پہنچے، فسألہ، اللہ کے نبی سے پوچھا، فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما قال وہو عالم، اللہ کے نبی نے بھی جبریل کو اپنے دل کی بات بتا دی، اے جبریل میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، اے جبریل میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، اے جبریل میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، اور امت بھی ایسی بدبخت امت ہے جو نبی کا نام مٹانے پر تلی ہوئی ہے، نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نبی اپنی اس امت کے لیے رو رہے ہیں جس نے نبی کے دین کو مٹا دیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کو جبریل قیامت کے دن بتلا رہے ہیں، یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی اس امت کے لیے رو رہے ہیں جس امت کے بارے میں جبریل کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھیں۔ کس امت کے لیے رو رہے ہیں؟ جو نبی کی محمدیت کو مٹانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ سارے مولوی، سارے مفتی، سارے خطباء، سارے فقہاء، ان کے مقلدین، ان کے مقتدین، ان کے سامعین کس چیز کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں؟ محمدیت کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اس نبی کے دین کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں جو نبی اپنی دعاؤں میں اس امت کے لیے رو رہا ہے۔ یہ امت اس نبی کے دین کو ملیا میٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ رمضان آیا نہیں اور مولویوں نے آستینیں چڑھائی نہیں،
ہم تو مسائل پر زیادہ گفتگو نہیں کرتے، ہم تو عقیدے پر زیادہ بات کرتے ہیں کہ بنیاد پختہ ہو جائے پھر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ مولوی آستین رمضان میں چڑھاتے ہیں کہ 8 تراویح نہیں 20 تراویح۔ وجہ کیا ہے؟ کہا 20 میرے امام نے پڑھی، اس لیے 20 پر زور ہے۔ اس پر مناظرے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اشتہار شائع کیے جاتے ہیں۔ یہ زور رمضان میں لگتا ہے، کس چیز کو بچانے کے لیے؟ اپنے امام کے مسلک کو بچانے کے لیے۔ حالانکہ عبدالحی لکھنوی حنفی، انور شاہ کاشمیری حنفی، دیوبندی اپنی اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ سنت 8 رکعت ہیں، 20 نہیں، 20 سنت نہیں، سنت 8 رکعت ہیں۔ ان کے اپنے مولوی یہ بات تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ آستینیں کیوں چڑھاتے ہیں؟ میرے امام کا مسلک زندہ رہے، میرے امام کا قول اونچا رہے، میرے امام کی بات اونچی بنے، میرے امام کے سامنے کسی کی بات نہ آ سکے۔ اس لیے اس کا زور رمضان کے مہینوں میں اس چیز پر ہوتا ہے۔ کس چیز کو مٹا رہے ہیں؟ جس چیز کا اقرار ان کے مولوی کر چکے ہیں کہ نبی کی سنت 8 رکعت ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ بخاری کی روایت اس پر دلیل ہے۔ اب یہ کس کو مٹا رہے ہیں؟ محمدیت کو۔ زندہ کس کو کر رہے ہیں؟ حنفیت کو۔ یہ نبی کس کے لیے رو رہا ہے؟ اس امت کے لیے رو رہا ہے۔ کیا یہ اس امت کے لیے رو رہا ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ جب اللہ کے نبی کو جبریل بتاتے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا بدعات شامل کر دی۔ آپ محمدی نماز چھوڑ کر آئے، انہوں نے حنفی نماز رکھ دی۔ آپ نے محمدی روزہ سکھایا، انہوں نے حنفی روزہ سامنے رکھ دیا۔ آپ نے محمدی تراویح پڑھائی، انہوں نے حنفی تراویح سامنے رکھ دی۔ آپ کے نکاح اور طلاق کا طریقہ محمدی تھا، انہوں نے نکاح اور طلاق کا طریقہ حنفی بنا لیا۔ آپ نے حج کا طریقہ محمدی رکھا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے محمدی طریقہ سیکھ لو، میں محمد فوت ہونے والا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ خذوا عنی مناسککم، آئندہ تم حج کرنے کے لیے آؤ، لیکن حج کس طریقے سے کرنا؟ اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے میں محمد حج کر رہا ہوں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ بات واضح کر دی، خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، اس طریقے پر حج کرو۔ اے اللہ کے نبی، انہوں نے وہ طریقہ پیچھے رکھ دیا، اپنے امام کے طریقے کو آگے لے آئے۔ کہنے لگے ظہر اور عصر کو میدان عرفات میں اکٹھے نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ حدیث میں آیا ہے، کیوں نہیں پڑھنا؟ کہا ہمارے امام نے اکٹھی نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی، آپ نے ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھا اور 2 رکعت کر کے پڑھا۔ آپ نے قصر نماز ادا کی میدان عرفات میں۔ اللہ کے نبی، انہوں نے انکار کر دیا۔ میدان عرفات میں ان کے مولوی کا فتویٰ گونجنے لگا، 2 نہیں 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کیوں پڑھنی ہے؟ حدیث میں تو 2 آیا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کہا نہیں، حدیث میں ٹھیک ہے آیا ہے، لیکن ہمارے امام نے 4 رکعت پڑھی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو کچھ پتہ نہیں، انہوں نے حج کا طریقہ بدلا، نماز کا طریقہ بدلا، روزے کا طریقہ بدلا، نکاح کا طریقہ بدلا، زکوٰۃ کا طریقہ بدلا، طلاق کا طریقہ بدلا۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو کچھ پتہ نہیں ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی۔ کیا کہیں گے اللہ کے نبی اس موقع پر؟ کیا روئیں گے ایسی امت کے لیے؟ اللہ سے التجائیں کریں گے، فریادیں کریں گے، دعائیں کریں گے، سفارشیں کریں گے، یا کچھ اور؟ فرمایا اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جائے، دفع ہو جائے، میرے قریب نہ آئے ہر وہ شخص لمن غیر آبادی جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ لمن غیر آبادی، جس نے میرے بعد میرے دین اور طریقے کو بدل دیا۔ کہاں سے آئی حنفیت؟ کہاں سے آئی دیوبندیت اور بریلویت؟
نقشبندیت اور قادریت، چشتیت اور سہروردیت کہاں سے آئی؟ کیا اللہ کے نبی نے دی؟ اللہ کے نبی محمدیت دے کر گئے، اور آپ نے کیا کیا؟ محمدیت کو بدل دیا دیوبندیت اور بریلویت سے، نقشبندیت اور قادریت سے، چشتیت اور سہروردیت سے۔ اللہ کے نبی ایسے موقع پر فرمائیں گے سوہکن سوہکن لمن غیر آبادی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا وہ میرے قریب تک نہ آئے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پھٹکار پڑے میدان معاشر میں؟ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اس پھٹکار سے، نبی سے دوری سے، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نہ ملنے سے، نبی کی صفوں میں کھڑا نہ ہونے سے۔ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، بلکہ ہر مسلمان کو اس صف میں کھڑا کرے جس میں صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت علی ہوں، طلحہ و زبیر ہوں، سعید اور سعد ہوں، عبد الرحمن ابن عوف ہوں، ابو عبیدہ بن جراح ہوں، بلال ہوں، صہیب ہوں، یہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں بھی ان صف میں کھڑا کر دینا جس صف میں تو نے نبی کے صحابہ کو جنت میں جانے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے پانی پلا دینا۔ یا اللہ ہمیں بھی نبی کے ساتھ جنت میں داخل کروا دینا۔ یا اللہ ہمارے حق میں بھی نبی کی سفارش کو قبول کروا لینا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے عقیدے کو کتاب و سنت کے مطابق سدھارتے ہیں، پھر ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی رو رہے ہیں امتی امتی وابکا، یا اللہ میری امت، اور رونے لگ گئے۔ فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پاس جبریل کو دوبارہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے نبی محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخیل ہے وہ شخص جو نبی کا نام آنے کے بعد یہ نہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقل، دوبارہ پیغام کیا دے کر بھیجا؟ اے جبریل میرے نبی کے پاس دوبارہ جاؤ، میرا نبی رو رہا ہے، تو پوچھ کر آیا ہے ما یبکیک، تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے جبریل کو دل کی بات بتلا دی۔ جبریل مجھے میری امت کے گناہ رلاتے ہیں، مجھے میری امت جو جہنم میں جل رہی ہے مجھے وہ رلاتی ہے۔ اے جبریل یہ پیغام میرے رب کو دے دو۔ جبریل پیغام لا کر اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ اللہ جبریل کو دوبارہ بھیجتا ہے اذهب الى محمد، جاؤ محمد کے پاس علیہ الصلاۃ والسلام، اور کیا کہو؟ انا سنردیک فی امتک ولا نسؤک، انا سنردیک فی امتک۔ اے جبریل دوبارہ جاؤ اور یہ پیغام لے کر جاؤ میرے نبی کے پاس، اور اس کو کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تجھے قیامت کے دن راضی کریں گے، تیری امت کے بارے میں تجھے مایوس نہیں کریں گے۔ کون سی امت؟ سوچو کون سی امت؟ وہ جو نبی کی سنتوں کی حفاظت کرنے والی ہے، نبی کے دین پر چلنے والی ہے، نبی کی اتباع کرنے والی ہے، نبی کی پیروی کرنے والی ہے، یا وہ امت جو نبی کی سنتوں سے مذاق اڑاتی ہے؟ یہ مکھیاں مارتے ہو نا تم رفع الیدین کرتے ہوئے، آمین کہتے ہو نا بلند آواز سے، سینے پر ہاتھ باندھتے ہو عورتوں کی طرح، پاؤں سے پاؤں ملاتے ہو کہ کہیں بھاگ نہ جائے ساتھی تمہارا، یا اس امت کے بارے میں ہے جو نبی کی سنتوں سے مذاق اڑا رہی ہے وہ امت؟ موقع ہے رمضان، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اپنا نام ان لوگوں میں سے کٹوا کر اس امت میں لکھوا لو جس امت کے بارے میں اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور جبریل کو کہہ رہے ہیں رب امتی رب امتی، اللہ مجھے جو چیز رلا رہی ہے وہ میری امت ہے، میری امت ہے۔ آج اپنے رب سے وعدہ کر لو کہ یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ تیرے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، امام ابو حنیفہ کی سنت کو نہیں، تیرے نبی کے دین پر چلیں گے، امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کریں گے، کتاب و سنت کو تھامیں گے، فقہ حنفی کو نہیں۔ آج اللہ سے وعدہ کر لو، تم اللہ سے وعدہ کرو گے اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر بنا دے گا، آخرت بھی بہتر بنا دے گا، اور قیامت کے دن تمہیں نبی کے ساتھ چلا دے گا۔ کیا وعدہ کرتے ہو؟
ہاتھ بلند کر کے اللہ سے وعدہ کرو رمضان کے اس مہینے میں کہ یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیری نبی کی سنت پر جان دے دیں گے، تیری نبی کی سنت کو نیچے نہیں گرائیں گے۔ برادری کی بات نیچے ہوگی، والدین کی بات نیچے ہوگی، کنبے کی بات نیچے ہوگی، اہل معاشرہ کی بات نیچے ہوگی، لوگوں کی بات نیچے ہوگی، تیری بات اور تیرے نبی کی بات کو بلند کر کے دکھائیں گے۔ ڈرو نہیں، چند دن کی زندگی ہے۔ اگر کوئی تانے دیتا ہے کہ تو بھی وہابی ہو گیا، کیا ڈرنا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، پھر کس سے ملاقات ہونی ہے؟ رب نور کے سارے پردے ہٹا کر تمہارے آمنے سامنے آئے گا، تمہیں اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائے گا۔ لوگ چلے جائیں گے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کوئی کسی اور کے ساتھ، ہر ایک کا ماننے والا چلا جائے گا، کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ آ کر پوچھے گا تم کسی کے ساتھ نہیں گئے؟ یہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ کہے گا اچھا پھر میرے ساتھ آؤ جنت میں تمہیں لے کر جاتا ہوں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کہ ہم اللہ کی توحید کے لیے لڑیں، اللہ کی توحید کے لیے مریں، اللہ کی توحید کے لیے ناراض ہوں اپنے والدین سے، اپنی برادری سے، اپنے کنبے سے، اور کہیں یا اللہ ہم ان سے کیوں ناراض ہیں؟ تیری توحید کے لیے۔ کیوں ناراض ہیں؟ تیرے نبی کی سنت کے لیے۔ ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں، یہ ہم کو منع کرتے ہیں۔ ہم نے بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے والدین نے گھروں سے نکال دیا ہے، کس جرم میں؟ یہ بھی مکھیاں مارتا ہے، نبی کی سنت کو کہتے ہیں یہ بھی مکھیاں مارتا ہے، اور پہلی دفعہ جو تم مکھی مارتے ہو وہ تمہارا مولوی بھی مارتا ہے، مفتی بھی مارتا ہے۔ وہ مکھی مارنا نہیں جو پہلی دفعہ کرتے ہو، جو رکوع میں جاتے ہوئے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اس کو تم کہتے ہو مکھیاں مار رہا ہے، اور پہلی دفعہ تم یہ کیا کر کے جا رہے ہو؟ ایسے بدبخت ہیں جو امام سے ثابت نہ ہو، امام ابو حنیفہ سے اس کو کہتے ہیں یہ مکھیاں مار رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی اللہ تعالیٰ ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک دعا ہر نبی کی ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ دعا بہا فی امتہ، جو وہ نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے، فاستجیب لہ، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنِّي أُرِيدُ إِن شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِي شِفَاءً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ان انبیاء نے دنیا میں دعا اپنی امت کے بارے میں کی اور اللہ نے قبول کر لی۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس دھرتی پر کسی کافر کا گھر سلامت نہ رہے۔ اللہ نے زمین کا سینہ بھی شق کر دیا، آسمان سے بارش نہیں پرنالے برسائے، آسمان پرنالوں کی صورت میں بہا اور زمین کے سینے کو شق کر کے چشمے پھوٹ ڈالے، وہاں سے چشمے ابلنے لگے اور ہر طرف پانی ہی پانی، یہاں تک کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، سارے کافر ملیا میٹ ہو گئے۔ ہر نبی نے اپنی زندگی میں اپنے امت کے لیے دعا یا بد دعا کر لی اور اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو مؤخر کر لیا ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا شفاء لامتی، میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اپنی دعا کو مؤخر کر لیا ہے۔ میں قیامت کے دن دعا کروں گا اور اپنے رب کے سامنے اپنے امت کے گناہوں کو رکھ کر ان کی معافی کا طلبگار ہوں گا۔ میں یہ دعا اپنی امت کے لیے رکھ چھوڑتا۔ اللہ کے نبی یہ دعا اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے، اپنی بیوی عائشہ کے لیے
اپنے نواسے حسن اور حسین کے لیے، اپنے داماد عثمان اور علی کے لیے، اپنے سسر ابو بکر اور عمر کے لیے، ان کے لیے بھی خاص کر کے رکھ سکتے تھے کہ یہ میں اپنے کنبے والوں کے لیے قیامت کے دن دعا کروں گا، میں ان سب کو بخشوا لوں گا۔ لیکن یہ نبی بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ نبی اتنا مہربان ہے اپنی امت پر، مومنوں پر، کہ یہ وہ خاص دعا جس کو اللہ قبول ہی کرے گا وہ اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے اٹھا کر رکھ لیا ہے کہ میں سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ میری اس سفارش کو قبول کرے گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یجمع اللہ تبارک و تعالی الناس فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنہ فیأتون آدم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، مومن کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ ان کے لیے جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ فیاتون آدم، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ فیقولون یا ابانا استفتح لنا الجنہ، جنت ہمارے قریب ہے، رونقیں نظر آ رہی ہیں، خوشبوئیں سنگھائی دی جا رہی ہیں، جنت ہمارے قریب کر دی گئی ہے۔ یا ابانا، اے سارے لوگوں کے باپ، استفتح لنا الجنہ، جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلوا دیجئے۔ فیقول وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ آدم، جواب میں آدم علیہ السلام کہیں گے تمہارا باپ ہی تم کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا تھا، تمہارے باپ کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت سے نکالا تھا۔ لست بصاحب ذلک اذهبوا الى ابن ابراہیم خلیل اللہ، آدم علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں سے میں اس قابل نہیں، جاؤ میرے بیٹے کے پاس، خلیل اللہ جو اللہ کا دوست ہے، ہو سکتا ہے وہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلوا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس جو کیا ہے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے دنیا میں اور کسی سے نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انکار کر دیں گے، کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، روح من روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اللہ کی روح ہے، اللہ کے خزانوں میں سے روح ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ مریم کے پاس فرشتہ آیا، وہ روح پھونکی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، وہ عیسیٰ روح اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ۔ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، انکار کر دیں گے اور کیا کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ فیاتون محمد، سب لوگ اکٹھے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے۔ فیقوم، اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیں گے، وہ یؤذن لہ ویؤذن لہ، اللہ کے نبی کو پھر اجازت دے جائے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فاستفتح، میں وہ دروازہ کھلواؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ فیقول الخازن من انت، خازن دروازے پر پہرا دینے والا پوچھے گا من انت، کون ہے تو؟ فاقول محمد، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خازن جنت کا دروازے پر پہرا دینے والا فرشتہ کیا کہے گا؟ فیقول بک امرت لا افتح لاحد قبلک، فرشتہ جواب میں کہے گا بک امرت، تیرے بارے میں مجھے حکم دیا گیا تھا، لا افتح لاحد قبلک، میں جنت کے اس دروازے کو تجھ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں، تیرے بارے میں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ جب تو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے جنت کا دروازہ کھول دوں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا اول الناس یشفع فی الجنہ وانا اول من یقرأ باب الجنہ، میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا جو سفارش کروں گا اپنی امت کی، گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں گا اپنی امت کے، اور میں جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا۔
میرا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا اور جنت کا فرشتہ دروازے کو کھول دے گا. میں ہی وہ انسان ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا بھی, جنت کے دروازے کو کھلوائے گا بھی, اور جنت میں اپنی امت کو داخل کروائے گا بھی.